السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو ہم گفتگو کرتے ہیں اسی انداز میں قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 87 سے اپنا درس کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ پاک مزید کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تایاسوا من روح اللہ انہ لا یایاس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، اور یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی جو ہے بنیامین کو ایک حکمت کے تحت وہاں پر روک لیا تھا، اور وہ جو بادشاہوں کا شربت کا پینے کا جو گلاس ہوتا ہے وہ ان کے سامان میں ڈال کر کے حکمت کے تحت انہیں وہاں پر روک لیا تھا۔ پھر وہ خبر وہ واپس آ کر کے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتائی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، آپ یقین نہ آئے تو قافلہ والوں سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے اتنا رویا کہ ان کی بینائی جو ہے چلی گئی اور وہ دیکھنے سے معذور ہو گئے۔ اسی طرح کے واقعات کو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا اور اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا، اب کیونکہ نبی تھے وقت کے یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے جو یہ باتیں کی تھی، دوسرے جو سوتیلے 10 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح بتایا تھا، تو انہوں نے اللہ کی طرف اپنا توجہ کر لیا اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ اب وہ نصیحت کیا کی؟ اللہ فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سر توڑ کوشش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، جو اپنے 10 بیٹے جو بچے ہوئے تھے، کہا جاؤ جا کے یوسف کو تلاش کرو۔ یوسف کے بارے میں تم نے جو واقعہ بتایا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، وہ یہ سب یہ فالتو بات ہے، جا کے تلاش کرو اس کو اور اس کے بھائیان بنیامین کو، اور مایوس نہیں ہونا، ضرور اللہ پاک جو ہے تمہاری مدد کرے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہی بھی اسلامی تعلیمات ہے کہ مشکل اور کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی اللہ کی ذات سے نا امیدی نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ کسی مادی سبب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ مشکلات کا حل کر سکتے ہیں۔ اسے اسباب کی حاجت نہیں، بلکہ وہ خود مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب خود بناتا ہے۔ دوسری جانب انہیں یقینی علم تھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے دونوں بھائی حیات ہیں، کیونکہ انہیں یوسف کا 11 ستاروں اور شمس و قمر کے سجدے کرنے والا خواب یاد تھا۔ نبوت کے حوالے سے انہیں ان کی تعبیر بھی معلوم تھی، چونکہ وہ تعبیر ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ یعنی ان کو یقین تھا کہ جو بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، 11 ستارے، چاند اور سورج وہ جو ہے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو یہ ابھی تعبیر مکمل ہونی تھی۔ تو انہیں یقین تھا، کہا جاؤ جا کر ڈھونڈو اپنے بھائیوں کو، سر توڑ کوشش کرو، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی ذات سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، اور اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسباب بنا دیتا ہے۔ اللہ یعنی کہ جہاں پر پانی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں سے پانی برسانا اللہ کے ہاتھ میں۔ مثال کے طور پہ کہیں دور سمندر ہوتا ہے اور کہیں دور ریگستان ہوتا ہے۔ اب ریگستان میں کوئی سبب ہی نہیں پانی گرنے کا، مگر اللہ تعالیٰ وہاں سے سمندر کے پانی کو بھانپ بنا کر اٹھاتا ہے اور اپنی جہاں مرضی چاہے وہاں برساتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بناتا ہے۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ایکوریسی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ تمہیں اسباب کی جو ہے تلاش ہوتی ہے کہ بھئی میرا یہ کام کیسے ہو جائے، تم اسباب کی تلاش کرتے ہو،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی، تمہاری دولت، تمہاری صحت ویسے جگہ سے مہیا کرتا ہے جو تمہارے وہمن و گمان میں بھی نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کتنی بھی کٹھن مشکل حالات ہو۔ یہی درس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا میں بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ یہ پورے بھائی جو ہے چلے گئے واپس مصر کو۔ پھر جب وہ ان کی تلاش میں یوسف کے پاس آئے تو کہنے لگے حضور والا ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں، کیونکہ اکال اور سوکھا پڑا ہوا تھا، ہم سخت تکلیف میں ہیں اور حقیر سی پونجی لائے ہیں، آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، اور صدقہ کرنے والوں کو یقیناً جزا اللہ دیتا ہے۔ کیا کہا کہ بھائی ہم تھوڑی بہت ہمارے پاس جو بھی بچی کچی ہے، یا اکال اور سوکھے کا وقت ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہم آپ کو فراغ دل اور صدقہ کرنے والا پاتے ہیں، یہ تھوڑی سی پونجی ہماری لے لو اور ہمیں پورا غلہ دے دو، کیونکہ صدقے کے طور پہ بھی دے دو، ہمیں عطا کرو۔ اب ہم آپ کو صدقہ کرنے والا اور خیرات کرنے والا پاتے ہیں، یہ کہا ہمارے پاس اب دولت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی دیکھو، یہی 10 بھائی کل، یعنی جب یوسف علیہ السلام 10 12 15 سال کے تھے تو ان کو اندھے کنویں میں ڈھکیلنے والے یہ بھائی تھے، یہ سگے بھائی تھے۔ وقت کا ایسا چکر چلا کہ یہ بھائی جوان رانا بھائی اسی بھائی کے پاس آئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، غلہ خریدنے کے واسطے پیسے نہیں ہیں، ہمیں صدقہ دو، ہمیں خیرات دے دو تاکہ ہم اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ وقت کی جو گردش ہوتی ہے نا، ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے وقت کو بدلتا ہے۔ اس لیے اپنے خاندانوں پر ظلم کرنے سے پہلے، اپنے سگوں کے بارے میں برا سوچنے سے پہلے یہ واقعات ضرور یاد کرنا۔ یہ سگے بھائی تھے نا، ایک ہی باپ تھا نا ان کا، یہ 10 بچے ایک ماں کے تھے، 2 بچے ایک ماں کے تھے، تو یہ 10 بچے والے 2 بچے والے جو دوسری جو میدر ماں کے بچے تھے ان پر ظلم کیا کرتے تھے اور ان کو اندھے کنویں میں ڈھکیل دیا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ، وقت گزرا 10 20 سال نہیں پلٹے، مگر یہی لوگ ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے صدقہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہمارے گھر والے کے پاس کھانا نہیں ہے، یہ تھوڑے سے پیسے ہم لائے ہیں، ہمیں صدقہ کر دو۔ یہ وقت کیسے پلٹا؟ جب یہ دھکیل رہے تھے یوسف کو تو ان کو اندازہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے گردش چلاتا ہے، گمان نہیں تھا نا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مسبب الاسباب ہوں، میں اسباب بنانے والا ہوں، تمہاری سوچ میں نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کر کے بتاتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں بنیامین کا انہیں علم تھا کہ وہ مصر ہی میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کا اندازہ یہ ہوگا، کیونکہ وہ قافلہ تو مصر ہی جا رہا تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا تھا، چنانچہ وہ سیدھے عزیز مصر کے پاس پہنچے اور اس کے پاس التجا کی۔ یہ ان کا مصر کا تیسرا سفر تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کا تیسرا سفر تھا، یعنی اب تو ہمارے پاس غلے کی قیمت بھی نہیں ہے، جو آخر سی پونجی ہے اسے قبول کر لو اور صدقے کے طور پر عنایت فرماؤ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسباب کو بناتا ہے۔ ظالم ظلم کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اوپر ظلم کیا گیا اسی کے حق میں بادشاہی لکھ دیتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے بھلا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اندھے کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کو غلام خرید و فروخت کرنے والے نکالے، اس کو لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچے، کوڑیوں کے دام میں بکا، وقت کا نبی بننے والا ہے، کوڑیوں کے دام میں حراج ہوا اس کا، عزیز مصر کے پاس پہنچا، عزیز مصر کے پاس سے وہ جوان ہوا، تدبیریں سیکھا وہاں پر محل میں، اس کے بعد جیل گئے، اس کے اوپر الزامات لگائے عورتوں نے، جیل گئے، اس کے بعد جیل میں خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتلایا تو بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنایا۔ اس کے بعد عزیز مصر کا جو سب سے بڑا پوسٹ تھا مصر کا،
سب سے بڑی جو ہے وزارت تھی وہ وزارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. اس کے بعد اپنے بھائیوں کو اس طرح سے ان کے پاس لے کر آیا. سوال کیا تھا نا یہودیوں نے, بتاؤ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں پلے بڑے, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, تو بنو اسرائیل یعقوب کی اولاد مصر کیسے پہنچی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یہودیوں نے سوال کیا. تو سوال کا جواب اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ڈیٹیل سے دے رہا ہے, ہو بہو, ڈٹ ٹو ڈٹ. تو یہ سوال کے جواب میں یہ پوری سورت نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. آگے پڑھتے ہیں. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا, معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا جب تم نادان تھے. فوراً جب صدقے کی بات آئی, اپنے سگے بھائی صدقہ پوچھ رہے ہیں, صدقہ پوچھ رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, تب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. فوراً انہوں نے کہا کہ یاد ہے تم کو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا جب تم چھوٹے تھے, جب تم نادان تھے, جاہل تھے, تم کو علم نہیں تھا. یہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ایک جواب دیا اور کہا, یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کے ثبوت جا بجا اس قصے میں ملتے ہیں. یہ کہہ کر بھائیوں کا اکرام کیا کہ تم پہلے جہالت میں تھے, یعنی اب میں تمہیں جاہل نہیں سمجھتا, یعنی کہ جب تم جاہل تھے اب نہیں, اب سمجھدار ہو گئے ہو. یہ کہا کہ تم نے کیا کیا تھا. آگے اللہ فرماتا ہے, قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جب یوسف علیہ السلام نے پوچھا, وہ بول اٹھے, وہ بھائی بول اٹھے, کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا, ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا, کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی جو کرتا ہے نا اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ کے پاس ریکارڈ میں ہوتا ہے, کچھ بھی نیکی کرو اللہ نہ بھولتا ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے. اللہ کے ریکارڈ میں وہ بات, چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اللہ کے پاس قدر کی حیثیت سے دیکھی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. آخر باپ تو ایک ہی تھا. کئی دفعہ یوسف علیہ السلام سے بات چیت ہو چکی تھی. جب یہ نقطہ عزیز مصر نے پیش کیا تو وہ چونک پڑے اور پوچھ لیا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف علیہ السلام نہیں؟ کہا, میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے جسے میں نے پہلے روک لیا تھا. کہا, ہاں میں ہی ہوں جسے تم کنویں میں پھینک آئے تھے, میں ہی یوسف ہوں. یہ بات انہوں نے کہی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. وہ کہنے لگے, اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے. کہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا نبوت کے لیے اور ہم نے اس وقت بہت خطا کی تھی اور ہم ہی خطا کار ہیں. یہ انہوں نے اقرار کر لیا, اپنی غلطی کو انہوں نے مان لیا, مان کر کہا کہ ہاں ہم ہی مجرم تھے. قال لا تصریب علیہم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف نے کہا, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں, اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. نہ صرف بغیر ان کے طلب کیے خود ہی معاف فرما دیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کا وعدہ بھی کر لیا. کہا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں, تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا میں معاف کرتا ہوں اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے میں تمہاری اس غلطیوں کو, تمہارے خطاؤں کو اللہ معاف کرے, ایسی میں دعا کرتا ہوں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو, میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا, وہ بینا ہو جائیں گے, یعنی وہ دیکھنے لگیں گے, اور انہیں لے کر تم سب میں اہل و عیال یہاں پر آ جاؤ.
کہا یہ میری خمیس ہے، یہ لے جاؤ اور یہ میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، جیسے یہ میرے باپ کے منہ پر ڈالو گے ان کی جو بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ پیش گوئی صرف معجزہ ہی معلوم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور تعویل کرنا ممکن نہیں، یعنی کہ یہ انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معجزہ دکھلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ جو باپ اندھا ہو چکا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بینائی جو ہے یہ خمیس ڈالنے سے واپس آ جائے گی، ایسا انہوں نے کہا۔ اور کہا جاؤ یہ ڈالو، جب وہ اچھے ہو جائیں تو ان کو اور تمہارے پورے خاندان کو، سب کے سب پورے بنی اسرائیل کے کیا ہے 12 قبیلے ہیں، یہ 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے تھے جو 12 قبیلے ہیں، بنی اسرائیل ٹوٹل 12 قبیلوں میں بٹ کے تھی نا، یہی یوسف اور بنیامین، یہودا اور اس طرح کے نام تھے ان کے، یہی ان کی اولادیں 12 قبیلوں میں بٹ کر کے بنی اسرائیل کہلائی۔ آگے جا کے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے میں جو بنی اسرائیل پائی گئی نا، یہ انہی کی اولاد تھی جو مصر کو اس طرح پہنچی۔ سوال ہوا تھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فلسطین میں پالن پوشن، یعقوب علیہ السلام کا رہن سہن، اور یعقوب کے نسل جو ہے وہ مصر کیسا پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مصر کو اس طرح ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو 12 بیٹوں کو پہنچا دیا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے تو در حقیقت میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ کہا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں سٹھیا گیا ہوں، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جو جرکن تھی، اپنی جو شرٹ تھا، اپنی جو خمیص تھی، اس میں ان کی خوشبو ہوگی نا، تو وہ خوشبو کی جو مصر سے جب نکلے قافلہ اس وقت سے ان کو سونگھنے میں آئی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اس طرح کہا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانے محبت کے خبت میں پڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری محبت جو ہے یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے نا، شاید تمہیں وہ اس میں آپ پھنس کے بول رہے ہیں کہ ایسا تم کو خوشبو آ رہی، ایسا انہوں نے لوگوں نے کہا۔ انبیاء کے علم کی ماہیت سمجھنے کے لیے یہ مثال بہترین ہے۔ مصر سے ابھی قافلہ روانہ ہوا ہی تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو پہنچ گئی۔ دوسری جانب کنعان ہی کے ایک کنویں میں یوسف علیہ السلام بذات خود پڑے ہوئے تھے، مگر یعقوب علیہ السلام کو علم نہ ہو سکا۔ گویا غیب کی جو بات اور جتنی بات جب اللہ چاہے بتلا دے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے مفسرین کا، انبیاء کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتانا چاہتا ہے۔ یہ عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو ساری باتیں نہیں معلوم ہوتی۔ مثال دے کر کے انہوں نے سمجھایا مصر کہاں، کنعان میں بیٹھے یعقوب کو مصر سے نکلا ہوا کرتا قمیص جو ہے اس کی خوشبو جو ہے نا آ رہی ہے، اور وہی کرتا سمیت یوسف خود جو ہے کنعان ہی کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، مگر ان کو کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ اللہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا، اس لیے یہ پتہ نہیں چلا، یہ اللہ نے بتوا دیا تو یہ بات پتہ چلی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خود سے علم نہیں ہوتا، جتنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہے اتنی ہی علم غیب ان کو پہنچتی ہے، فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ فنت عقل ختم ہونے کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھے باپ جو کہ خود نبی تھے، اخوان یوسف کو بھی ان کی قدر و منزلت کا احساس نہ تھا، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت کا احساس ان بھائیوں کو نہیں تھا، یہی جو ہے بتایا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا اور اس نے خمیص یعقوب کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بینا ہو گیا، یعنی دیکھنے لگے اور کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ کے ذریعے سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ بات واقعہ ایسا ہوا جب وہ قافلہ پہنچا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خمیص ان کے باپ کے منہ پہ ڈالی گئی، وہ فوراً دیکھنے لگ گئے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہتا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو اسی وجہ سے آ رہی تھی کہ یہ خمیص جو ہے آ رہی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ خوشخبری دینے والا یہودا بن یعقوب تھا۔ میں نے کہا تھا نا یہودا جو بیٹا تھا ان کا، جس سے یہودی قوم بنی، یہ پوری قوم کو یہودی جو بولتے ہیں نا 12 قبیلوں والے، اس میں تو ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس میں وہ نسبت سے بھی بولتے ہیں۔ وہ کہنے لگے
کہ مدت پہلے میں ہی بکری کے بچے کے خون میں لتھڑی ہوئی خمیز لے کر گیا تھا اور میں نے والد کو غم پہنچایا تھا، تو آج بھی میں ہی یہ خمیز لے کر جاتا ہوں، جا کر والد صاحب کو خوش کروں گا۔ چنانچہ اس نے خمیز بھی آپ کی آنکھوں پہ ڈالی اور تمام قصہ بھی گوشے گزار کیا۔ آپ کی بینائی لوٹ آئی اور آپ یوسف علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، یہ خمیز لے جا کر اپنے باپ کے اوپر ڈالو، یعقوب کے اوپر، ان کو آنکھیں مل جائیں گی، یہ کہا۔ تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ یہ اس خواب کی جانب یا وحی کی جانب اشارہ تھا، یعنی کہ وحی کے ذریعے سے جو انبیاء کو پتہ چلتا ہے وہ انبیاء بتاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے قالوا یا ابانا استغفروا لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، وہ کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہ کی معافی مانگیے، واقعی ہم ہی خطا کار تھے۔ کہنے لگے کہ ابا آپ انبیاء ہیں، آپ نبی ہیں، آپ ہمارے خطاؤں کو معاف کروائیے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو درگزر کرے، معاف کرے۔ یہ بات کہی، اور اس میں واقعہ یہی ہے کہ جو خون میں بکری کے خون کو لگا کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ جو یوسف کی خمیز لائے تھے، وہ لانے والا یہ یہودا ہی تھا، اور آج جو یہ یوسف کی خمیز لا کر کے باپ کے چہرے پر ڈالا، یہ وہی بھائی تھا۔ اس طرح مفسرین نے بیان کیا ہے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، وہ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فوری استغفار اس لیے نہ کی کہ سحری کے وقت کریں گے جو کہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان زمین پر نازل ہو کر کے آخری تہائی رات میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کے فرشتے ندا لگاتے ہیں مانگنے والے مانگو، جو مانگیں گے وہ پورا کیا جائے گا۔ تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کروں گا جس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور اے دنیا والوں جان لو، اگرچہ دنیا سے مایوس ہو گئے ہو تو یہ عمل ضرور کرنا، رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے اللہ سے رونا گڑ گڑانا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجات کو، تمہاری ضروریات کو ضرور پورا کرے گا۔ دنیا سے مایوس ہو، اللہ سے تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، جہاں سے گمان نہیں وہاں سے روزی عطا کرتا ہے، جہاں سے گمان نہیں وہاں سے صحت عطا کرتا ہے۔ اولاد نہیں، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ اللہ سے مانگا کرو تاکہ اللہ تمہاری خواہشات کو جو جائز ہے وہ پوری کرے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا شہر میں چلو انشاءاللہ امن و چین سے رہو گے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان یوسف علیہ السلام کی دعوت پہ مصر آئے تو یوسف علیہ السلام اور ان کی فوجی اور سول افسر ان کے حدود مصر پر ان کا شاندار استقبال کیا اور انہیں گلے لگایا۔ اس یوم پورے مصر میں جشن کا ساماں ہو گیا، عورتیں بچے اور مرد سب اس جلوس کو دیکھنے آئے۔ بائبل کے مطابق اس کنبے اسرائیل کی تعداد اس وقت 66 تھی، جس میں اس گھر کی بہوؤں کو بھی شمار کیا گیا تھا۔ یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ جو یعقوب علیہ السلام اپنا پورا خاندان قبیلہ لے کر آئے، 10 بیٹے بہویں، ان کی پوترے پاتری جو ہے وہ بائبل میں کہیں لکھا ہوا ہے اسرائیلیات میں کہ ان کی تعداد 66 تھی، اور ان کو دیکھنے کے لیے شہر کے مصر کے اندر سب لوگ آ گئے ان کے استقبال کے لیے۔ ایک بہت بڑا جلسہ اور جلوس جو ہے کیا گیا، جشن منایا گیا اور استقبال کیا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو جو ہے اپنے پاس بٹھایا اور ان کو کہا کہ امن سے رہو۔ تو یہ جواب ان یہودیوں کا ہو گیا کہ مصر میں کیسے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل آئے تھے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ کیا کہا؟ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھ کر تخت پر بٹھایا اور اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھی تھی، اللہ نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید سے نکالا، اور اس وقت بھی جب کہ آپ سب کو دیہات سے میرے یہاں لایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فتنہ کھڑا کر چکا تھا۔ بلا شبہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اپنی ماں کو اپنے پاس بٹھایا اور اسی وقت دیکھا کہ ان کے جو بھائی ہیں نا وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ابا جان میں نے بچپن میں جو تمہیں خواب بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خواب مجھے بتایا تھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج میرا سجدہ کر رہے ہیں، تو یہی اس کی تعبیر ہے۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے کنویں سے نکالا، مجھ پر احسان کیا، جیل سے مجھے نکالا، مجھ پر احسان کیا کہ مجھے تم میرے پاس چلے آ گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا مجھ پر احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے جس کا تمہیں کوئی گمان نہیں ہوتا۔ مزید اکرام کے لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ غالباً یہ والدہ یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ ہوں گی، کیونکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ جب خاندان کے افراد نے یوسف علیہ السلام کی یہ توقیر دیکھی تو 11 بھائی، والد اور والدہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اب منسوخ ہو چکا ہے۔ یہی اس خواب کی تعویل تھی جس میں یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے اور ایک شمس و قمر کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ خواب اور اس کی تعویل پورے ہونے میں 40 سال کا عرصہ لگا۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ خواب کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سورہ یوسف کے 45 آیت نمبر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خواب کا مکمل نقشہ، اگرچہ کسی انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو یہ خواب کو پورا کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوا؟ 40 سال کا وقت لگا۔ اور یہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ سجدہ کیا جا رہا ہے ایک انسان کا، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اس امت سے پہلے کی امتوں کو سجدہ جائز تھا، کسی انسان کو کر سکتے ہیں تعظیمی سجدہ، مگر اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کسی انسان کو سجدہ کرنے کے لیے حرام قرار دیا ہے، گناہ ہے، شرک ہے۔ اگرچہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اگرچہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنی شوہروں کا سجدہ کرے۔ اتنا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کا رکھا ہے، مگر یہ بھی سجدہ جائز نہیں ہے، یہ بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر جہالت میں آج لوگ شادی کی رات کو یا ایسی جگہ پہ جو ہے سجدہ بھی کراتے ہیں شوہروں کا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے اور شرک ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف کبھی نہیں کرتا، تو لہٰذا سجدہ رکوع کسی کے سامنے جائز نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تعظیم کے نام پر کسی کے پیر کو جو ہے نا جھک کر کے سجدے کی حالت میں چومتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کسی کو اگرچہ محبت کرنا ہے اپنی ماں کو، اپنے بہن کو، تو ان کے ماتھے پہ بوسہ دے سکتے ہیں، اپنے باپ کو ماتھے پہ بوسہ دے سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں، اس کے گال لگا کر چوم سکتے ہیں، گلے مل سکتے ہیں باپ سے۔ ہاں یہ چیزیں جو ہے محبت کی چیزیں ہیں۔ یہ پیروں پر جا کر کے سجدہ کرنا، ماں کو کرو، باپ کو کرو، یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ کوئی اگرچہ کہتا ہے کہ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ پہلی کی امتوں کو تھا، اس امت میں نہیں ہے۔ پہلی کی امتیں شراب بھی پیا کرتی تھیں، یہ امت میں شراب حرام ہے نا۔ پہلی کی امتیں سود بھی کرتی تھیں، مگر یہ سود حرام ہے نا اس پر۔ اسی طرح یہ آخری امت ہے، اس کو فائنل شریعت ملی ہے، پچھلی امتوں کو فائنل شریعت نہیں ملی تھی۔ کچھ اس میں کم تھا، کچھ اس میں زیادہ تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ لوگوں کو تو 50 وقت کی نمازیں تھیں، تو لہذا اس امت کو صرف 5 نمازیں ہیں، تو ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اب ہم جا کے جو ہے کر رہے ہیں سجدے، اور ہم سجدے تعظیمی کر رہے ہیں، ہمارے مرشد کی کر رہے ہیں، ہمارے اماں کی کر رہے ہیں، ہمارے بابا کی کر رہے ہیں، وہ تو باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ تو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، یہ وضاحت یہاں پر ہو گئی۔ اب کوئی سوال نہیں کرنا سجدہ کرنا یا نہیں کرنا، ہاں نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملا دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھلائی۔ تو ہی ارض و سماوات کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب بھائیوں نے ایک بات پر اتفاق کر لیا اور وہ مکارانہ سازش کر رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاری حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے حکومت دی، اور جو ہے
مجھ پر رحم کیا, مجھ پر کرم کیا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر. یہاں بھی بھائیوں کے کردار پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا, بلکہ بہترین انداز میں ذکر کیا اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رحمتوں کا ذکر ہوا اور دنیا کا اعلیٰ ترین اور معزز ترین رتبہ ملنے کا, مرتبہ ملنے کا ذکر ہوا, تو فوراً حمد و ثنا اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. ان انعامات میں بھی کنویں سے نکلنے کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائی ملول نہ ہوں. یعنی کہ بہت ساری باتیں کی, جب دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو نے مجھے جیل سے آزاد کیا, اے اللہ تو نے مجھے قید سے آزاد کیا, اتنا بڑا مرتبہ ملا, مگر یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی مجھے کنویں میں ڈالے تھے اور مجھے کنویں سے آزاد کیا, یہ نہیں کہا تاکہ بھائیوں کو دل کو تکلیف نہ ہو. ذکر صرف وہی کیا جس سے تکلیف نہ پہنچے کسی کو. یارو سوچو, آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اہل کو تکلیف دیتے ہو, اپنے بھائیوں, اپنی بہنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, عزیز و قارب کو تانے مار مار کر کے تکلیف دیتے ہو. ہاں, تم پر کوئی ظلم نہیں کرتا پھر بھی تانے مارتے ہو. تو یہ سیکھو نا, یہ قرآن کی دعوت سنو اور سیکھو. یہ تانے نہیں مارے جاتا. اتنا ظلم کیا بھائیوں نے, سگے بھائیوں نے, سوتیلے بھائیوں نے اتنا ظلم کیا اپنے باپ کے بیٹوں نے کہ جان لینے کے لیے کنویں میں تک پھینک دیا, مگر انہوں نے معاف کر دیا ان کو. تو اگرچہ کسی سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو معاف کر دیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رتبہ بڑھایا کرے گا, تمہیں مرتبہ بڑا کرے گا, دنیا میں تمہاری جو ہے عزت ہوگی اور تمہاری دولت, بادشاہت تمہارے قدموں چوم گی. یہ بادشاہت قدم نہیں چومے, مصر کے تخت کے وارث نہیں بنے حضرت یوسف علیہ السلام. تو یہ درگزر اور معاف کرنے کا نتیجہ ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگوں کو عطا کرتا ہے. کئی سو سال پرانی خبریں اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی صحت کے ساتھ اور فی البدیہہ پیش کرنا وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں تھا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدعقیدہ لوگوں کے جڑ کاٹ رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں اور نبی کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے, مختار کلو ہیں, فلاں جو بھی عقیدے وہ بناتے ہیں. تو میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا کہتا ہے, یہ قصہ غیب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ذالک من انباء الغیب, یہ جو واقعہ ہے یہ غیب کی بات تھی. جس وقت وہ بھائی لوگ مکاری کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے, آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. یہ غیب کا قصہ ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ یہاں پر جو ہے اپنی محفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں. اللہ رحم کرے ان پر, اللہ ان کو نیک توفیق دے. عقیدہ وہی ہو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو, قرآن و سنت کے بغیر عقیدہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعات کو اللہ کے رسول کا علم نہیں تھا. اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا غیب کی بات, آپ نہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ وہاں پر تھے جب یہ لوگ مکاری کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ عقیدے کی کٹنگ یاد رکھ لینا, کئی سو سال پرانی بات. کاش آج کل کے گمراہوں کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے جو پیروں فقیروں میں بھی علم غیب کے وجود کی قائل ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ آج کل کی جو یہ بدعقیدہ نسل پھیل رہی ہے, اپنے پیر و مرشد کو ہمارے پیر بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ہمارے بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ہم کو ان کی بات معلوم ہو جاتی, وہ آنے والی بات بتاتے, وہ فلاں بتاتے. ابے یہ علم تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا تھا. تیرے باپ کا نے کیا, تیرے بابا کا نے کیا جبرائیل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں ان کو معلوم ہونے. ایسا عقیدہ رکھا تو ختم نبوت ختم ہے. تو اس کو جو ہے نبی کے برابر ٹھہرا کر رہا, نعوذ باللہ, اس بابا کو. تو یہ سب ڈھکوسلے باتیں, یہ دکانداریاں ہیں. ہمارے بابا کو بہت وہ کیا ہوتا, کشف ہوتا. اور یہ کتابیں جو مسجد میں بیٹھ کر کے, بڑا گول بیٹھ کر کے سکھائی جاتی ہیں نا چلت پھرت میں, یہ کتابوں میں ایک آدمی بیٹھا تھا, وہ کشف کر رہا تھا, اس کو وہ معلوم ہو رہا تھا, میری ماں جہنم میں ڈالی جا رہی. اس کے بعد ایک آدمی نے چپ کر کے کیا کہا کہ میں ایک قرآن پڑھا سو اس کی ماں کے حق میں جو ہے وقف کر دیا, ایصال ثواب کر دیا. فوراً وہ کہنے لگا ارے میری ماں اب جہنم سے نکالی گئی. ابے تیرے کہنے کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہے. ایسے قصے ہیں وہ کتابوں میں چلت پھرت میں. یہ اسلام ہمارا چھیننے والی کتابیں ہیں, اس سے اسلام ملتا نہیں. قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرو, اللہ کے رسول کے واقعات حاصل کرو. قرآن میں کیا کم واقعات ہے, یہ یوسف علیہ السلام کا واقعات کا کم ہے عبرت کے لیے. اگرچہ میں سنانے بیٹھا پورے واقعات کو تو رات اور دن کنٹینیو بولتا گیا تو بھی واقعات ختم نہیں ہوتے قرآن مجید کے اندر. تو میرے بھائی جب اتنے اچھے قصے قرآن میں ہیں تو یہ تمہارے چلت پھرت کی کتابیں ڈھولتے پھرتے ہوئے لوگوں کے عقیدے خراب کرنے والے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑو نا, اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کو. یہی جو ہے آج کی جو گمراہ عقیدے رکھنے والی جو قوم ہے ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے. اسی کے ساتھ ہم جو ہے آج اپنا درس مکمل کرتے ہیں. آگے جو ہے کافی وقت بھی ہو چکا ہے, اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی,
تو ہم آج جو ہے اپنا درس آیت نمبر 87 سے لے کے 102 نمبر کی آیت تک ہم نے اپنا آج کا درس مکمل کر لیا ہے، اور اس سے ہمارے یوسف علیہ السلام کا جو برا واقعہ ہے جو قرآن مجید میں ہے یہ اس صورت کے اندر مکمل ہو گیا، اور گاہے بگاہے دوسری صورتوں میں بھی کچھ واقعات آتے ہوں تو اس کو بھی آگے پڑھا جائے گا۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہم بالکل آسان اردو ہندی بول چال جو ہماری روزمرہ کی بول چال ہے اس میں ہم آپ کے سامنے تفسیر قرآن کا سلسلہ لے کر آتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اگرچہ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ آج کے لیے درس بس اتنا ہی، ہم دوبارہ ملیں گے جب اللہ کی مرضی ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔